یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی کو جب تک فرشتہ آ کر بتلائے نبی کو پتہ نہیں ہوتا، فرشتہ تو سرکار کے ساتھ مصروف ہے، ان کو کون بتلا کے آیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جی وہ بغیر کنوین سے آ گئے ہیں۔ یاد رکھے یہ بات امام بحقی نے کتاب الاعتقاد کے اندر لکھی ہے، کہتے ہیں کہ سارے نبی جو ہیں وہ اپنی اپنی اصلی باڈیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب المعراج کے اندر اس بحث کو چھیڑا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین اپنے اصلی بدنوں کے ساتھ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل باڈی تھی فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَدَ عَلَيْهِ، انہوں نے کوئی بڑھا ہونے نہیں صلاح ہوتی تھی لیکن مقام مارنے والی یاد رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بازار مصر سے گزرے تو ایک تہلکہ مچ گیا، آج موقع آیا سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام جب حاضری دیتے ہیں کیا شان ہے؟ کہا وہ محبوب بن کے نہیں آئے، محب بن کر کے آئے ہیں، باڑیاں ساتھ لائے۔ امام بحقی نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ اہل علم کی ذات تباہ کری عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں میں ذاتوں میں ارتقاء ہے، زوال نہیں ہے۔ یہ قاعدہ یاد رہے گا۔ ہاں، نبیوں کے لیے آزمائش آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، شہادتیں آتی ہیں، لیکن مرتبہ جو مل چکا ہے اس میں زوال نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ عتاب ہوا ہے، ایک ہے عذاب، ایک ہے عتاب۔ عذاب ہونا دشمنہ کی، عتاب ہونا سجنہ کی۔ عتاب اور عذاب کا یہ فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ازوات مطہرہ میں زوال نہیں ہوتا۔ جس کو جو مرتبہ مل چکا ہے اس سے نیچے نہیں ہے، اوپر جا سکتا ہے، ہزاروں آزمائشوں سے گزر سکتا ہے، جیل میں جا سکتا ہے، سولی پہ چڑھ سکتا ہے، آگ میں چھلانگ لگا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے مرتبے کو میں ڈیگریڈیشن ہو، زوال ہو، ریٹائرمنٹ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ بتاتا ہے کہ نبیوں کی روحیں جو ہیں نبیوں کی باڈیوں میں واپس کی گئی۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب الاعتقاد، امام بحقی کی لکھی ہوئی ہے۔ سب ان کا سن وفات 458 ہے اور امام حاکم کا شاگرد ہے۔ انہی شاگرد تھی، انہی سہلی، صرف اہل بیت نہیں، محبت یہ چند گلاں کریں بیٹھے مولوی تب کیا کہا یہ شیعہ ہی گیا۔ اس کی تو جو تحقیق ہے میں نے امام بخاری کی وہ تحقیق نہیں دیکھی۔ مہارت تمام شخص کو علم مصطلح کے اندر وہ جتنا قابل محدث جو ہے میرے مطالعے میں دوسرا کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ایک بھی بتاؤ جس نے حاکم کا نام نہ لیا ہو کتاب پوری کی تھی، ایک آدمی بتاؤ۔ فتح الباری بتاؤ، ایک صفحے 20 مرتبہ نام لے گا۔ عمدۃ القاری بتاؤ، ارشاد الساری بتاؤ، کرمانی بتاؤ، دوسری فتح الباری ابو البطال کی وہ نکالو۔ سب کے اندر ایسا نہیں کہ ان کا نام ہی کوئی نہ لے، حاکم کا نام کہ ایک صفحے پر 4 مرتبہ 10 مرتبہ لیتے ہیں، اس کا شاگرد ہے امام بحقی۔ اور جتنا امام حاکم کی تحقیق ہے بحقی تو اس کا سنگ ترازو بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کتاب الاعتقاد کے اندر لکھی ہے۔ انہوں نے کتاب الاعتقاد کے اندر لکھی ہے کہ جس وقت نبیوں کی باڈیوں سے روحیں کھینچی جاتی ہیں پھر سوال اٹھتا ہے نبی کی روح کو کہاں رکھا جائے۔ کہ نبی کی روح کو اگر کعبہ شریف پہ بھی رکھا جائے تو نبی کی روح کی قیمت زیادہ ہے، اس سے زوال مرتبہ لازم آتا ہے۔ اگر لوح محفوظ کی دنیا میں رکھا جائے تو بھی، کیونکہ نبی کی روح کی قیمت جو ہے لوح محفوظ کو بلند و بالا ہے۔ عرش الہی پر رکھے جائے تو عرش الہی سے بھی نبی کی روح کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر جنت میں بھی رکھی جائے تو قیامت میں نبی کی باڈی کو جنت میں بھیجا جائے گا، نبی کی روح اس کی باڈی میں رہے گی۔ پھر کہاں رکھیں؟ کہ سب کائنات میں سب سے اعلیٰ جگہ نبی کی اپنی باڈی ہے، اس لیے جو روح نکالی ہے اس کو واپس
سمجھ آئی ہے کہ نبیوں کی روحیں ان کے بدنوں میں کیوں واپس کی جاتی ہیں؟ یہ جو آپ کا آئیڈیا نہیں بہت مرتبہ سنا ہے، بہت مرتبہ تقریریں سنی ہیں، یہ جان دیو پیر زاہد حسین شاہ صاحب کا بیان نہیں سنا؟ پیر احمد حسین شاہ صاحب ترمذی جتنی مرتبہ کیاری شور جاتے ہیں جناب پرے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری ٹیم ماشاءاللہ بڑے محققین کی ٹیم ہے۔ صاحبزادہ ابو البرکات صاحب، برکات احمد صاحب، ان کا بیان نہیں سنا؟ اس طرح پچھلی دفعہ 11ویں شریف تھے مذہب یہ آیا کہ نہیں آیا؟ مولانا محمد یوسف چشتی کی روح کو ایک مرتبہ پھر وجد آیا ہوگا کہ دنیا میں کوئی بیٹا چھوڑ کے آیا ہو۔ پرسوں ترسوں ٹیلی فون پر گفتگو ہی مولانا پیر ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کافی دیر تک آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، لیکن اس صاحبزادے سے بھی گفتگو کر کے مزہ آ گیا، بڑا صاحب ذوق صاحب دل آدمی۔ ہاں تو اس طرح آپ ہماری ٹیم کے کسی بھی بندے کو دیکھیں گے، امنات خانوں پر ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ ہر باری کو اناث نہ پڑھیا کر، کوئی نمی گلا نہیں کر، ایسا اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اتنا لنگر خرچ کر رہے ہیں، اتنے دور دور 200 400 میل تو بندہ اس نا وہ اگلے پرانیاں کہانیاں وہ رٹیاں وہ سنانے ذرا۔ ہماری مجلس میں جس پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کے ٹیوٹوریل ہوتے نا، پروفیسر کے درمیان اور اسٹوڈنٹ کے درمیان اس طرح ٹیوٹوریل ہوتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے۔ میں کافی محنت کرنے والا آدمی ہوں، لیکن یقین مانیے کہ بعض وقت نعت خانوں کے نعت سے بھی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں تو کافی کم مجلسوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، پچھلی دفعہ کسی نے نعت پڑھی جس کا دوسرا مصرع تھا، لب کے لیا ماں کہ تو سونا تیرے نال دا، اس کے پیچھے عقائد کا ایک سمندر امڑ رہا ہے کہ نہیں؟ لب کے لیا ماں کہ تو سونا تیرے نال دا۔ اب 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین پیچھے کھڑے ہیں، اگر اس وقت میری روح کو حاضری کا موقع مل جاتا یوں کہتا لب کے لیا ماں کہ تو سونا تیرے نال۔ اللہ علی قاری نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، انا امام المرسلین فلا فخرا، میں سارے رسولوں کا امام ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ پر جس نے مردے زندہ کی وہ پیچھے کھڑا ہے، آپ آگے کھڑے، فخر والی بات ہے، بات تو ہے، کرتے کیوں نہیں؟ جس آدمی نے ٹھوکر مار کے آگ کے شعلوں کو گلزار میں بدل دیا وہ پیچھے کھڑا ہے، آپ آگے کھڑے، فخر والی بات تو ہے، کرتے کیوں نہیں؟ سرکار کے فرمانے کا منشا ملا علی قاری نے اس کی نقاب کشائی کی، وہ کہتے دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسولوں کا امام بن جانا یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، یہ رسولوں کے لیے مقام فخر ہے کہ میرے جیسا انہیں امام مل جائے۔ رب کے لیا مانگی تو سونا تیرے نال دا، حسن کی منڈی پڑی ہوئی ہو، یوسف علیہ السلام جیسا حسین اس دربار میں کھڑا، حسن بازار دے سے یوسف بردے ہوں بکان دے، ذوالقرنین سلیمان جے خدمتگار کہاں دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام اور سرکار دو علیہ السلام کے حسن میں موازنہ ہولڈ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، یہ رسولوں کی تعبیر ہے، بڑی شان والا رسول، رسولوں کی سب پہ کھڑا ہے۔ اگر کوئی رسولوں میں سے یہ جرت نہ کر سکے میں اس جیسا ہوں تو مولوی صاحب سے ہم پوچھنے میں مجبور ہیں کہ بتاؤ جب نبی یہ جرت نہ کر سکے آپ نے یہ جرت کیوں کی ہے؟ اور قرآن مجید کے اندرونی شہادت، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے میرے مصطفیٰ، یہ پیچھے جو معجزات ہم نے بیان کی ہیں نبیوں اور رسولوں کے، وہ معجزات بھی برحق ہیں
اور وہ نبی اور رسول بھی برحق ہیں. جس جگہ ہم کوئی نبی بھیجیں گے اسے معجزہ دے کے بھیجیں گے. جب کبھی رسول بھیجیں گے معجزہ. یہ ہم نے پروسیجر پہلے اختیار کیے تو آخری نبی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا جتنوں کے معجزے بیان کیے ہیں وہ یا رسول ہے یا نبی. رسول یا نبی ان کے معجزات بیان کیے جس سے یہ لازم آتا ہے جہاں نبی ہوگا جہاں رسول ہوگا وہاں معجزہ بھی ضرور ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ منکرین کا بھی ذکر کیا جس کا مطلب یہ ہے جہاں نبی ہوگا وہاں معجزہ بھی ضرور ہوگا لیکن وہاں منکرین بھی ضرور ہوگے. اور اس کے مقابلے میں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تو بھی رسولوں میں سے ہیں. تو جب مقدمات میں مساوات لازم آ جائے تو نتیجہ منطقیہ میں مساوات لازم آتی ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہتا جس طرح وہ نبی تھے اسی طرح تو نبی ہے. جس طرح ان کے معجزے تھے تیرے معجزے ہیں. جس طرح ان کے منکر تھے اس طرح تیرے منکر ہیں. اس کا حاصل یہ ہوگا جس طرح وہ تھے اسی طرح کا تو ہے. کہا یہ نتیجہ تم نے غلط نکالا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رسول کے ٹائٹل ہونے کا جہاں تک سوال ہے وہ بھی رسول ہے اور یہ بھی رسول ہے. جہاں تک عظمت کا سوال ہے لب کے لیا کہ تو سونا تیرے نال دا. نہ فرشتوں میں تیرے ساتھ کا کوئی نہ نبیوں اور رسولوں میں تیرے ساتھ کا کوئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں سب سے زیادہ جو حسین انسان گزرے ان کا ذکر کرتے ہیں. کہتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش سے زنا پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب اگر سمجھنے کے بغیر کوئی نعرہ لگائیں گے وہ مجھے موافق نہیں پڑے گا. میں ایک مرتبہ بات کو سمجھاتا ہوں. موازنہ کس کس چیز میں ہولڈ کیا ہے. کہ حسن یوسف ادھر حسن ہے ادھر حسن کا ذکر نہیں ادھر نام کا ذکر ہے. ان کو دیکھا ہے ان کو سنا ہے. حسن یوسف پہ کٹی. کٹنا جو ہے یہ انٹرانزیٹو ورب ہے یعنی اتفاق سے کٹ گئی ہیں. لیکن یہاں کٹاتے ہیں یا ارادے کا تعلق ہے جان بوجھ کے کٹاتے ہیں. اور ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے ادھر زنانے مصر ہیں ادھر مردانے عرب ہیں. اس نے یوں کیا بات ہے. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی. دندان و لب دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی. ہے در عدن لال یمن مشک غتن پھول رب کے لیا وہاں کی تو سونا تیرے نال. قیام اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے. بڑی مشکل سے جانے واقع محفوظ رکھی ہے مالنا الا البلاغ. نعرہ تکبیر. حاضرین کرام ہمارے ہاں ہر سال کے مطابق جو سرکار پاکستان کے میلاد شریف کے مقدس موقع پر جلوس مبارک ہوتا ہے اور ملک بھر کے چوٹی کے دانشور ہماری مہربانی فرماتے ہیں تشریف لاتے ہیں. عوام اور شرفا بھی اس میں شمولیت فرماتے ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ 20 دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی. ہے در عدن لال یمن مشک غتن پھول رب کے لیا وہاں کی تو سونا تیرے نال. قیام اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے. بڑی مشکل سے جانے واقع محفوظ رکھی ہے مالنا